نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى في موضع آخر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم دوستو بزرگو عزیزو، آج آپ لوگوں کے سامنے قربانی کے واجب ہونے کے بارے میں اور قربانی کے نصاب کے بارے میں تفصیل وار بات کروں گا انشاءاللہ. آج کا جو بیان ہے، موضوع ہے، انتہائی ضروری ہے. یہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ نصاب ہے، نصاب کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، سنتے رہتے. لیکن نصاب کیا ہے؟ نصاب کے جب حساب میں لگتے ہیں تو پسینہ نکلنے لگتے ہیں. بہت ساری کتابیں مطالعہ کرتے ہیں لیکن بالآخر نصاب کے حساب میں لگتے ہیں تو پھر کچھ بھی پتہ نہیں لگتا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے. اس وجہ سے آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو بیان ہے، ہم انشاءاللہ خوب اچھی طرح سنیں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بھائیو، بازار میں سونا چاندی کا جو تولہ ہے یہ مختلف طریقے سے رائج ہے، مختلف مقدار کے رائج ہیں. اس وجہ سے صرف ہم دکاندار کے پاس جا کے کہے ہیں کہ اتنا تولہ ہے، 7.5 تولہ، 52 تولہ، 52.5 تولہ، اس طرح 52.5 تولہ کہنے سے کم نہیں چلے گا. ہمیں اچھی طرح گرام کلو کے حساب سے جاننا پڑے گا. اور یہ بالکل آسانی سے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بھائی، سونا کا نصاب کتنا ہے؟ سنیے اچھی طرح. سونا کا نصاب ہے 87 گرام، 87 گرام اور 479 ملی گرام. سمجھ گئے بات؟ 87 گرام 479 ملی گرام یہ سونا کا نصاب ہے. بالکل آسانی سے الحمدللہ ہم سمجھ گئے. اور دوسرا نصاب ہے چاندی کا. یہ مقدار کیا ہے؟ مقدار ہے 612 گرام 35 ملی گرام. 612 گرام 35 ملی گرام، 35 ملی گرام. یہ خوب اچھی طرح ہمیں معلوم ہونا چاہیے. بھائیو، یہ جو سونا ہے اگر مکمل نصاب ہو تو پھر قربانی واجب ہو جائے گی. اگر مکمل نصاب نہ ہو تو پھر دیکھا جائے گا اس کے پاس ضروریات سے زائد کچھ روپیے ہیں یا نہیں، کچھ جائیداد یا کچھ ضرورت سے زائد کچھ اور مال ہے یا نہیں. اور کچھ بھی ضرورت سے زائد کچھ بھی نہ ہو تو پھر نصاب مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. ہاں، اگر اس کے پاس 5 روپیہ اور ہیں تو پھر اس ناقص نصاب کے ساتھ مل کر اب چاندی کے نصاب کی قیمت بن جائے تو پھر قربانی واجب ہو جائے گی. سمجھ گئے بات؟ اصل بات یہ ہے جب سونا کا نصاب مکمل نہیں ہوگا تو ناقص جو سونا ہے وہ سونا دوسرے مال کے ساتھ مل کر اب سونے کے نصاب کی طرف نہیں دیکھا جائے گا. اب چاندی کا جو نصاب ہے اس کی قیمت کے برابر ہو جائے تو قربانی واجب ہو جائے گی. سمجھ گئے بات؟ اب میں بتلا رہا ہوں، چاندی کا جو نصاب ہے یہ بھی مکمل نہ ہو تو پھر دیکھا جائے گا اس کے پاس ضروریات سے زائد کچھ پیسے ہیں، مال ہے. اگر نہ ہو تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. لیکن اگر کچھ بھی ہو تو پھر اس کے ساتھ مل کر مکمل نصاب یعنی چاندی کے نصاب کے بقدر ہو جائے قربانی واجب ہو جائے گی. اب ہماری زندگی میں، ہمارے سماج میں سونا کا نصاب
ज्यादा मतलब आम तौर पर लोगों के पास नहीं आए। दूसरी बात यह है, चांदी का निसाब तो हो जाता है लेकिन ये भी कम है। अब देखिए एक बहुत जरूरी मसला, अगर चांदी भी मुकम्मल ना हो, सोना भी मुकम्मल निसाब ना हो, उसके पास दूसरे जो माल हैं वो देखा जाएगा। मतलब उसके पास रुपये माल वगैरह हैं जरूरत से ज्यादा, तो उनकी कीमत लगाई जाएंगी, और ये कीमत अगर चांदी के निसाब के बकदर हो जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब सवाल ये होता है कि भाई सोना का मिकदार समझ गए और ये नाम क्या, चांदी की जो मिकदार है, सोना की जो मिकदार है, ये सब हम समझ गए, लेकिन ये जो सामान माल रुपये वगैरह वगैरह की मिकदार क्या है? तो इस सिलसिला में अहम मसला ये सुनिए कि पहले देखा जाएगा उसके पास हवाईजे आसलिया में से क्या क्या माल आते हैं। उसके पास जो माल है उसकी जरूरियात जिंदगी में से है या नहीं, यानी उसके रोज़मर्रा की जो जरूरियात है उसमें या साल में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें होंगी, उसकी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए, उसकी जान की हिफाजत के लिए जो माल होंगे, इन मालों में ज़कात और कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। इन मालों में कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, इन मालों में कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, ये माल निसाब में शामिल नहीं किया जाएगा। अब ये माल क्या क्या हैं और जरूरियात जिंदगी से जायद, हवाईजे असलिया से जायद माल क्या क्या हैं, ये हमें खूब अच्छी तरह मालूम करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये अगर समझ गए तो निसाब बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए, हमारी जिंदगी कामयाब, यानी हम किसी वक्त भी निसाब के लिए परेशान नहीं होंगे। अब हवाईजे असलिया क्या है? हवाईजे असलिया जरूरियात जिंदगी में से एक है नफका खर्च, यानी जिस दिन कुर्बानी वाजिब होगी, यानी ईद का दिन, ईद के दिन में जो खर्च उसको खाने पीने में होगा लगेगा, उस एक दिन का खर्च जरूरियात जिंदगी में से है, हवाईजे असलिया में से है, ये निसाब में शामिल नहीं होगा। समझ गए बात? दूसरा क्या है? ये कपड़े जो इस्तेमाल में आते हैं, ये कपड़े जरूरियात जिंदगी में से हैं, इनकी वजह से कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। तीसरा क्या है? घर के जो सामान हैं जो इस्तेमाल में आते हैं, ये सब सामानों की वजह से, इन सामानों की वजह से कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, ये निसाब के हिसाब में नहीं आएंगे। और क्या है? हथियार जो वो खुद अपनी हिफाजत के लिए घर में रखा है, इनमें इनकी वजह से कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। और क्या है? पेशादार आदमी है, पेशावर आदमी है, जो मतलब बढ़ाई है, इस तरह का आदमी है, तो उसके पास जो आरा है, बसूला है, हथौड़ा है, इनकी वजह से कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। ये तो उसकी जरूरियात जिंदगी में से हैं, ये जरिया आमदनी है, आमदनी मतलब ये आला है, इनके जरिया से कमाई करता है, ये जरूरियात जिंदगी में से हैं। समझ गए बात? और क्या है? उसके घर में बाइक है, मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं, ये जो इस्तेमाल में आते हैं साल में, इनकी वजह से कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, ये निसाब के हिसाब में नहीं आएंगी ये गाड़ियां। समझ गए बात? और एक है ये रिहायशी मकान, यानी अगर जरूरत एक से जायद मकान ना हो बल्कि सिर्फ रहने का घर हो, उसमें रहता है, तो ये घर कितनी भी कीमत का हो जाए, उसकी वजह से कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। समझ गए बात?
اسی طرح اس کا جو جائیداد ہے یعنی کاشت کی زمین ہے اس میں کاشت کرتا ہے تو پھر یہ ذریعہ معاش ہونے کی وجہ سے یہ نصاب میں شامل نہیں ہوگی، یہ نصاب میں شامل نہیں ہوگی۔ اب پھر ہم پہلے کی طرف جاتے ہیں، کیا نفقہ، ایک دن کے علاوہ جو زائد نفقہ ہے یہ نفقہ نصاب میں شامل ہوں گے، نصاب مکمل کرنے میں یہ شامل کیا جائے گا۔ سمجھ گئے بات؟ کپڑے جو بالکل استعمال میں نہیں آتے ہیں، موسم کے اعتبار سے بھی استعمال میں نہیں آتے ہیں، یہ سب کیا ہے سال میں بھی استعمال میں نہیں آتے ہیں، ان کی قیمت نصاب میں شمار کی جائے گی۔ گھر کے جو سامان سال میں بھی استعمال نہیں ہوتے ہیں یہ سب کیا ہوں گے، ان کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ استعمال ہتھیار جو ہے یہ تو ان کی بات میں پہلے بتلا دی، اگر استعمال بالکل کبھی بھی نہ ہو اور خود اپنی حفاظت کے لیے نہیں رکھا ہے، ایسا ہی رکھا ہے تو یہ زائد ہیں، یہ نصاب میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہے، پیشہ ور آدمی ہیں تو اس کے جو اوزار ہیں ان میں تو کیا نہیں ہے، یہ نصاب میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن جو روپیہ کمائی کرے گا یہ اگر ضرورت سے زائد ہیں یہ سب پیسے کیا ہوں گے، یہ نصاب میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ تو پہلے بھی بتلا دیا تھا کہ ایک دن کے خرچ کے علاوہ جو زائد جو پیسے ہیں کچھ بھی پیسے ہوں وہ سب شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ سنیے، جو گاڑی ہیں تو میں نے کہا تھا کہ اگر گاڑی کرایہ میں بھی لگا دے، کرایہ میں دے رکھا ہے تو بھی ان گاڑیوں کی قیمت کو حساب میں نہیں لگائی جائے گی، بلکہ ان گاڑیوں سے اگر زیادہ آمدنی ہو، زائد آمدنی ہو تو ان زائد آمدنی کو پیسوں کو نصاب میں شامل کیا جائے گا، لیکن کرایہ میں دی ہوئی گاڑی نصاب میں شامل نہیں ہوگی، یہ ضروریات زندگی میں سے شمار ہوں گی۔ سمجھ گئے بات؟ اس کے بعد ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، جو جائیداد یعنی زمین جس میں کاشت نہیں ہوتی ہے، بالکل خالی پڑی ہوئی ہے، تو اس زمین کو بھی نصاب میں شمار کی جائے گی۔ سمجھ گئے بات؟ اور کاشت کی زمین، تو کاشت کی زمین ذریعہ آمدنی ہے، اس میں قربانی، اس کی قیمت میں قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اس کا جو فصل ہے، غلہ ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے، وہ ضرورت سے زائد غلے کیا ہے، قربانی کے نصاب میں شامل ہوں گے۔ سمجھ گئے بات؟ اب یہ ہے کہ ہم مطلب ایک آدمی کا گھر ہے، وہ یہ ناقص گھر ہے، ابھی پورا نہیں ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے، تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، جو زیر تعمیر گھر ہو تو اگر آدمی کیا ہو اس کو مکمل کرنے کی کوشش میں ہے تو پھر یہ نصاب میں شامل نہیں ہوگی، یہ تعمیر نصاب میں شامل نہیں ہوگی۔ یعنی جس گھر کو مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ گھر بھی ضروریات زندگی میں سے شامل ہوگی، لیکن یہ تعمیر ضروریات زندگی میں شامل ہوگی، لیکن اگر اس ناقص گھر کو ایسا ہی رکھا ہے، اس کو مکمل کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے تو پھر اس گھر کی قیمت بھی نصاب میں لگائی جائے گی۔ سمجھ گئے بات؟ اور ایک بات ہے، ایک آدمی نے اپنا گھر کرایہ میں دے رکھا ہے تو مسئلہ کیا ہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اگر یہ آدمی بالکل غریب ہے، یعنی اس کا ذریعہ آمدنی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے،
تو پھر کیا کرے گا؟ یہ اس کی ضروریات زندگی میں سے ہے، ذریعہ آمدنی میں سے ہے، اس وجہ سے اس گھر کی قیمت نصاب میں شمار نہیں ہوگی. سمجھ گئے بات؟ لیکن اس آدمی کا جو اگر ذریعہ آمدنی اور ہے تو پھر اس گھر کی قیمت لگائی جائے گی، اور یہ اس گھر کی وجہ سے اگر نصاب مکمل ہو جائے تو قربانی واجب ہو جائے گی. بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے. اس وجہ سے ہمیں اچھی طرح مسئلہ جاننا پڑے گا، ہم کو اچھی طرح مسئلہ علماء حقانی سے معلوم کرنا پڑے گا، اور ہم شریعت کے جو احکام ہیں ان کو صحیح سے ادا کرے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.